على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا راحت العاشقین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حاضرین محترم، ماہ رجب المرجب کا ماہ مقدس اور آج اس کی 27ویں تاریخ، آج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا. اسی سلسلے میں جامع مسجد مبارک میں ہر سال کی طرح اب بھی انجمن طلباء اسلام اور کاروان رسول کے نو نہالان اہل سنت غیور نوجوانان ملت اسلامیہ نے اہتمام و انصرام کیا. اللہ رب العزت ان نوجوانوں کی جوانیوں کو خدمت دین متین میں قبول فرمائے. آمین. قرآن پاک کا 18واں پارہ سورہ الفرقان کی پہلی آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا قرآن کو علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، لے یکونا، تاکہ وہ بندہ خاص ہو جائے، للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا، سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا. اس آیت کریمہ میں جو انتہائی قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ عبد ہی سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ قرآن آپ ہی کی ذات پر نازل ہوا، اور قرآن نازل اس لیے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِیَکُونَ،
تاکہ وہ میرا محبوب ہو جائے للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے نذیر۔ نذیر ڈر سنانے والا، اور یہ خاصہ نبوت ہے، یہ لازمہ نبوت ہے، یہ منصب نبوت ہے، ڈر سنانا۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا، آیت کریمہ کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہے کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت آپ کو بنا کر بھیجا، اور اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پھیلاؤ ہے کہ آپ کی نبوت کا احاطہ سارے جہانوں کو محیط ہے، شامل کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کی ربوبیت سارے جہانوں کے لیے، اور اس آیت میں یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی سارے جہانوں کے لیے۔ تو دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ یہ نکلا کہ اے پیارے محبوب، میں نے تجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا، میں نے تجھے وہ عزت اور عظمت عطا فرما دی کہ پوری کائنات میں جس جس کا میں رب ہوں اس کا تو نبی ہے، جس جس کا میں رب ہوں اس کا تو نبی ہے۔ عالم ناسوت کا میں رب، تو عالم ناسوت کا نبی۔ عالم ملاکوت کا میں رب، تو عالم ملاکوت کا نبی۔ عالم جبروت کا میں رب، تو عالم جبروت کا نبی۔ عالم ہاہوت کا میں رب، اور عالم ہاہوت کا تو نبی۔ عالم انس کا میں رب، عالم انس کا تو نبی۔ عالم جن کا میں رب، عالم جن کا تو نبی۔ عالم ملائکہ کا میں رب، عالم ملائکہ کا تو نبی۔ جس جس کا میں رب ہوں اس کا تو نبی ہے۔ تو خدا کا دائرہ ربوبیت، کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دائرہ نبوت، یہ ایریا ایک ہے، جس جس کا میں رب ہوں اس کا تو نبی ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی کہ نبوت مصطفیٰ کا پھیلاؤ اتنا ہے جتنا کہ ربوبیت خدا ہے، ربوبیت خدا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھی بھیجا، جس قوم کی طرف بھیجا، اس نبی کو اس قوم کو دکھانے کے لیے معجزہ بھی دے کر بھیجا۔ اگر نبی مدین کی طرف آئے تو معجزہ وہ دیا جو ہود علیہ السلام نے مدین والوں کو دکھایا تھا۔ اگر نبی قوم عاد کی طرف آیا تو معجزہ وہ لے کر آیا جو قوم عاد نے دیکھا۔ اگر نبی قوم سمود کی طرف آیا تو معجزہ وہ لے کر آیا جو قوم سمود نے دیکھا۔ اگر نبی بنی اسرائیل میں آئے تو معجزات وہ لے کر آئے جو بنی اسرائیل نے دیکھے۔ تو نبوی کی نبوت کا پھیلاؤ جتنا ہوگا تو معجزہ بھی وہی دیا جائے گا جو وہ قوم دیکھ لے، جو قوم وہ
دیکھ لے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کو بنی اسرائیل کا ہو معجزات سمود والوں کو، قوم سمود کو دکھائے، نبی تو قوم سمود کا ہو اور معجزات قوم عاد کو دکھائے، نبی تو قوم عاد کی طرف آئے لیکن معجزات مدین والوں کو دکھائے نہیں، جس علاقے میں نبی تھا اسی علاقے والوں کو معجزات دکھانے والا تھا، جس علاقے کا نبی بن کر آیا اس علاقے والوں کو معجزات دکھانے کے لیے دکھائے۔ تو اب جس نبی کی نبوت کا احاطہ زمین میں بھی ہو آسمان میں بھی ہو، جو نبی زمین والوں کا بھی نبی، آسمان والوں کا بھی نبی، مشرق والوں کا بھی نبی، مغرب والوں کا بھی نبی، جنات کا بھی نبی، پرند درند چرند حیوانات پوری کائنات کا نبی، تو پھر اس نبی کے معجزات بھی ایسے ہونے چاہیے جن کو جنات بھی دیکھیں، جن کو ملائکہ بھی دیکھیں، جن کو انسان بھی دیکھیں، جن کو حیوانات بھی دیکھیں۔ جس نبی کی نبوت عالم ناسوت میں ہے اس کے معجزات عالم ناسوت والے دیکھیں، اور جس نبی کی نبوت کا دائرہ عالم ناسوت سے لے کر عالم ہاہوت تک ہے، عالم ملکوت تک ہے، عالم جبروت تک ہے، اس نبی کا معجزہ بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جس معجزے کو عالم ناسوت والے بھی دیکھیں، ملکوت والے بھی دیکھیں، ہاہوت والے بھی دیکھیں، جبروت والے بھی دیکھیں۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا، مکے والوں نے دیکھا، پتھر کی چٹان کو پانی کی سطح پر دوڑایا، مدینے والوں نے دیکھا، چاند کو توڑا، مکے والوں نے دیکھا، سورج کو موڑا، مدینے والوں نے دیکھا، کچھ معجزات مکے میں دکھائے، مکے والوں نے دیکھے، کچھ معجزات مدینے میں دکھائے، مدینے والوں نے دیکھے، کچھ معجزات غزوہ تبوک میں تھے، تبوک والوں نے دیکھے۔ تو جو معجزات جتنے بھی تھے وہ زمین والوں نے دیکھے، لیکن نبی کی نبوت فقط زمین پر نہیں تھی، نبی کی نبوت آسمانوں پر بھی تھی، نبی کی نبوت میں بھی تھی، نبی کی نبوت کا دائرہ جنت، لوح و قلم، عرش و کرسی، سدرۃ المنتہا، پوری کائنات کو حاوی اور محیط تھا۔ سو کوئی معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو معجزہ زمین والے بھی دیکھیں، آسمان دیکھیں، مشرق والے بھی دیکھیں، مغرب والے بھی دیکھیں، ملکوت بھی دیکھیں، جنات بھی دیکھیں، حیوانات بھی دیکھیں، ساری کائنات دیکھیں۔ تو نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ تو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب معراج والا معجزہ دیا تو ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، معجزہ دیا جا رہا ہے۔ معجزہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، توجہ ہے، معجزہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیا معجزہ ہے کہ ساری کائنات سوئی ہوئی ہے اور نبی کو معجزہ دیا جا رہا ہے؟ بھئی کائنات کو دکھانے والے معجزے دن کے لیے تھے، مکے والوں کو جو معجزہ دکھانے تھے وہ دن کو ہوئے۔ سورج کو تو موڑنا یہ دن کو تھا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا دن کو تھا جب سارے جاگ رہے تھے۔ اگر چاند کو توڑا تو اس رات انہیں جگا کے رکھا جنہیں دکھانا تھا، لیکن آج مکے والے سوئے، مدینے والے سوئے۔ معجزہ معراج کا بھی معجزہ کس لیے کہتے ہیں؟ جب سارے سوئے ہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں، تو میرا رب فرماتا ہے یہی تو دنیا والوں تمہیں دکھانا ہے۔ یہ نبی صرف تمہارا نہیں انسانوں کا کہ ہر معجزہ تمہارے لیے ہو، یہ نبی پوری کائنات کا ہے، یہ دن کے معجزات تمہارے لیے ہیں، یہ معراج کا معجزہ آسمان والوں کا۔ تو میرے رب نے وہ معجزہ دیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ دنیا والوں کے لیے معجزہ تھا۔ پھر بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھانا یہ عالم برزخ والوں کے لیے معجزہ تھا، عالم ارواح والوں کے لیے معجزہ تھا۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف گئے
تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات تھی یہ ان کے لیے معجزہ تھا. جب آسمان پر پہنچے تو آپ پہلے آسمان والوں کے لیے معجزہ تھا. پہلے آسمان سے جب اوپر چلے گئے تو پھر ان کے لیے معجزہ تھا. پھر جب 7 آسمانوں کو طے کر کے بیت المعمور میں پہنچے تو وہ بیت المعمور والوں کو دکھانا تھا. جب جنت میں پہنچے تو وہ جنت کے لیے معجزہ تھا. وہ جب آپ لوح قلم تک پہنچے تو لوح قلم کے لیے معجزہ تھا. جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو نچلے والی کائنات کا معجزہ تھا. اور جب سدرۃ المنتہا سے بڑھ گئے تو یہ معجزہ جبریل کے لیے معجزہ تھا. کیونکہ یہ نبی جبریل کا بھی نبی ہے, میکائیل کا بھی نبی ہے, اسرافیل کا بھی نبی ہے, اسرائیل کا بھی نبی ہے, ساری کائنات کا نبی ہے. پوری کائنات کا محیط عرش, اور جب عرش کے اوپر قدم رکھا تو یہ خود عرش کے لیے معجزہ تھا. یہ خود عرش کے لیے معجزہ تھا. تو میرے رب نے معراج کا معجزہ مصطفیٰ کو عطا فرما کر ثابت کیا کہ جس طرح میں نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے, معراج کا معجزہ بھی پوری کائنات کے لیے بھیج دیا ہے. ساری کائنات نے دیکھا مصطفیٰ کے معراج کو. تو ایک معراج کی حکمت یہ بھی تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے بیان فرمائی. اور دوسری ایک حکمت معراج کی یہ بھی تھی کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی اس میں ارشاد ہے. یہ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو بھی. تو ایمان والا اور بے ایمان ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایمان والے کا مال اس کا اپنا نہیں, ایمان والے کی جان اس کی اپنی نہیں, کیونکہ اس کا سودا ہو چکا ہے, اس کا سودا ہو چکا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, سودا کس سے ہو چکا ہے؟ جنت کے ساتھ. خدا فرماتا ہے مومنو تمہارا مال میرا ہوا, تمہاری جانیں میری ہوئی, اور میری جنت تمہاری ہوئی. میری جنت. ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں. جنت دی اور مومنوں کے مال بھی لے لیے, مومنوں کی جانیں بھی لے لی. آپ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی جان کو اپنی نہیں سمجھتے, خدا کی سمجھتے ہیں. وہ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتے, وہ خدا کا سمجھتے ہیں. اور جو چیز اپنی ہو اس پہ اپنی مرضی ہوتی ہے, جو اپنی نہ ہو اس پہ اپنی مرضی نہیں ہوتی. اسی لیے مومن مال اپنی مرضی سے نہیں خرچ کرتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے, ہم اس تقاضے کو نبھائیں یا پامال کریں بات کی بات, لیکن ایمان والا, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جان اپنی مرضی سے نہیں, مال اپنی مرضی سے نہیں, دونوں سے مرضی اٹھا لی. کس کی مرضی چلے گی؟ خدا کی, کیونکہ یہ خدا کو دے دیا. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت دے دی. تو خدا ہوا خریدار اور ایمان والے ہوئے بائے, بیچنے والے. اور یہ سودا کروانے والا درمیان میں وہ مصطفیٰ ہے. درمیان میں سودا کروانے والی ذات کیا ہے, کون ہے؟ مصطفیٰ ہے. تاجر لوگ جانتے ہیں کہ جو درمیان میں ہوتا ہے نا سودا کروانے والا, اس کے لیے اصولی طور پر ضروری ہے کہ ادھر قیمت بھی دیکھے ادھر مال بھی دیکھے.
قیمت بھی اس نے دیکھی ہو، مال بھی دیکھا ہو، کہیں کھوٹے سکے نہ قیمت میں دے جائے، ذمہ دار یہ ہوگا، کہیں مال 2 نمبر نہ آ جائے، ذمہ دار یہ درمیان والا ہوگا جو سودا کروا رہا ہے۔ ادھر ایمان والوں پر بھی شک نہیں کہ خدا نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ادھر رب تعالیٰ میں بھی شک نہیں کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، بات کا سچا ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ لیکن بیع اور اشتراء کا اصول ہے کہ قیمت بھی دیکھی ہو اور مال بھی دیکھا ہو، سودا بھی دیکھا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کر جنت کی سیریں کرائیں اور کہا ہے محبوب چونکہ میں نے تجھے درمیان میں رکھا ہے، ایمان والے اپنی جانیں بیچ چکے تیرے ہاتھ، تیرے ذریعے مجھے اپنی جانیں دے چکے، اپنے مال دے چکے، اب آ کے دیکھ لے کہ ان جانوں اور مالوں کے بدلے میں جو میں نے انہیں جنت دی ہے وہ جنت بھی دیکھ لے۔ اگر تو نے تپتے ہوئے صحرا کی ریت پر بھاری پتھر کے نیچے گرمی کے موسم میں عین دوپہر کے وقت بلال کی توحید کی آوازیں سنی ہیں تو آ جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سن لے، جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سن لے۔ ادھر تو نے ایمان والوں کے مال اور جان دیکھے ہیں، ادھر آ اور آ کے وہ سودا بھی دیکھ لے جس کے بدلے میں میں نے جانیں لی ہیں، مال لیا ہے۔ تو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی اور اس کا آغاز فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ قرآن پاک کا اسلوب بڑا نرالا ہے، جتنا غور کرتے چلے جائیں اتنی ہی ایک روحانی لذتیں محسوس ہوتی جاتی ہیں۔ جب بات ہوتی ہے گناہگار بندوں کی، جب بات ہوتی ہے رب کی توحید کی، تو ان دونوں عنوانوں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل، محبوب تو کہہ، محبوب بولو نا، قل هو اللہ احد، تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے، تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، تو کہہ اے میرے گناہگار بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اب اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، جب گناہگار بندوں کی بات آئے تو کہتا ہے محبوب تو کہہ، اور جب اپنی توحید کی باری آئے تو کہتا ہے محبوب تو کہہ، اور جب مصطفیٰ کی بات ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا تو کہہ بلکہ خود کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا والضحی واللیل اذا سجی ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک صدرک۔ جب مصطفیٰ کی عظمت کی باری آئے خود بیان کرتا ہے، جب اپنی عظمت کی باری آئے تو کہتا محبوب تو کہہ، میرے نغمات تو بیان کر اور تیرے چرچے میں کرتا ہوں۔ تو یہاں معراج کی باری تھی تو یہ نہیں کہا محبوب تو کہہ کہ مجھے سیر ہوئی، تو کہہ کہ مجھے لے گیا خدا، تو کہہ کہ میں حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا، فرمایا نہیں نہیں محبوب بات تیری ہے تو نہیں کہے گا میں کہوں گا، بات تیری ہے تو نہیں کہے گا میں کہوں گا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے سٹارٹ اپنے سے لیا، سٹارٹ، کیونکہ بات وہ ہے کہ عقلیں خیرہ ہو جاتی اور ہو گئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کے حالات واقعات بیان کیے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ کتنے وہ شخص جو مکے کی پرآشوب فضا میں کلمہ پڑھ چکے تھے، کتنے وہ لوگ جنہوں نے کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے، کلمہ نہیں چھوڑا
لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی بات سنائی تو وہ ڈگمگا گئے، تو وہ بولو نا ڈگمگا گئے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، عقلیں خیرہ ہو جاتی ہیں، عقلیں حیران رہ گئیں، بات ایسی تھی۔ اس لیے میرے رب نے چاہا کہ چونکہ اس بات پر انگلیاں اٹھنی ہیں، پیارے محبوب میں تجھے آگے نہیں کروں گا، خود آگے ہوں گا، تاکہ انگلی اٹھانے والا 1000 بار سوچے کہ یہ انگلی مصطفیٰ کی طرف نہیں اٹھ رہی بلکہ خدا کی طرف اٹھ رہی ہے۔ میں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا لفظ، اس لفظ میں یہ جامعیت ہے کہ جس کے معنی یہ بنتے ہیں، جس کو سبحان کہتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جس میں کسی طرح کی کوئی کمی کمزوری ہو وہ سبحان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میں وہ ہوں جو سبحان ہوں اور سبحان کہلانے کا پورا حق رکھتا ہوں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی کمی نہیں میری ذات میں۔ تو جب مجھ میں کوئی کمزوری نہیں تو جو چاہے کروں، جو چاہے کروں، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ دی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو لیلا، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک، مکہ سے مسجد اقصی کا سفر 40 دن کا ہے۔ اگر اس وقت کے مطابق، اس وقت کے رائج طریقے سفر کے مطابق سفر کیا جاتا تو 40 دن لگتے جاتے جاتے اور 40 دن لگتے آتے آتے۔ وہ جو 40 دن کا سفر تھا، 40 دن کا سفر، میرا رب فرماتا ہے ایک ہی رات کے کچھ حصے میں میں لے بھی گیا ہوں اور لے بھی آیا ہوں، لے بھی گیا ہوں اور لے بھی آیا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جب لوگوں نے یہ باتیں سنی تو چکرا گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہجوم اکٹھا ہو گیا، سوالات کرنے لگے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا آنا معجزے کے طور پر تھا، آپ باقاعدہ طور پر ان راستوں پہ تو نہیں گئے تھے جن راستوں پر جانے والے جاتے، آپ کی سواری تو براق تھی جس کا پہلا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر جاتی تھی، تا حد نظر اس کے قدم اٹھتے تھے۔ اتنی تیز رفتار سواری پر سوار ہونا یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے کہ اتنی تیز رفتار سواری پر سوار ہوئے۔ سوالات کرنے لگے، بیت المقدس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، جو دائیں طرف کا دروازہ ہے وہ کیسا، جو بائیں طرف کا دروازہ ہے وہ کیسا، چھت میں شتیر کتنے، ستون کتنے، محراب کی دائیں جانب کیا ہے، بائیں جانب کیا ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توجہ اتنی غور سے تو نہیں دیکھا تھا، تشویش لاحق ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر میرے دل میں تشویش لاحق ہوئی، دوسرے ہی لمحے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ اب کیا تھا؟ میں بیت المقدس کو دیکھتا جاتا تھا اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا، بیت المقدس کو دیکھتا جاتا تھا اور سوالوں کے جواب دیتا جاتا تھا۔ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ تھا، لیکن اس جگہ پر میں ایک سوال اٹھاؤں گا اور وہ یہ
کہ جس وقت بیت المقدس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیا، اس وقت شام والوں کے پاس بیت المقدس رہا یا نہیں رہا؟ توجہ ہے؟ بیت المقدس تو مکے میں آ گیا نبی پاک کے سامنے، تو وہ بیت المقدس جو شام والوں کا قبلہ ہے، وہ شام میں عمارت رہی یا نہ رہی؟ وہ اٹھ کر ادھر آ گئی، بولو نا، ادھر بھی رہی ادھر بھی آ گئی۔ اگر اینٹ گارے کا بنا ہوا مکان، اللہ اس میں یہ صلاحیت رکھ سکتا ہے کہ وہ دو بن جائے، ادھر مکے میں بھی ہو اور ادھر شام میں بھی ہو، تو پھر غوث پاک 70 جگہ پر افطاری پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر اینٹ گارے کے پتھر میں یہ مکان، یہ صلاحیت اور یہ خصوصیت خدا رکھ سکتا ہے، تو پھر اپنے عبد کامل میں بھی یہ صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ اگر چاہیں تو وہ غوث ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی روزے کی افطاری 70 جگہ پر کر سکتے ہیں۔ اور یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا اگر غوث امتی ہو کر ایک غوث 70 جگہ افطاری کر سکتا ہے، تو نبی بھی ایک مدینے میں رہ کر پوری کائنات میں حاضر ناظر ہو سکتا ہے۔ یہی تو اللہ نے معراج کی رات ثابت کیا تھا، یہی تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتایا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ صدیقین کا طریقہ یہ نہیں کہ سوال کیے جائیں، صدیقین کا طریقہ یہ نہیں۔ ابو جہل نے جو بات سنی تو دوڑا دوڑا آیا نا ابو بکر صدیق کی طرف، ابو قحافہ کے بیٹے عثمان، اب بھی تو اپنے دوست کی بات کو تسلیم کرے گا؟ کیا ہوا؟ ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی رات میں مکے سے شام جائے اور واپس بھی آ جائے؟ ہو سکتا ہے؟ تو میں نہیں ہو سکتا، میں تیرا یار کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا بھی ہوں اور آ بھی گیا ہوں، تو میں اگر وہ کہتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اس نے تو اتنا کہا نا کہ میں مکے سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے مکے آ گیا، اور ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت دور آسمان، وہاں سے وہی آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، جس پر ہر روز فرشتے اتنی تیزی سے آتے جاتے ہوں، اگر وہ مکے سے شام تک چلا گیا ہے تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اب سوالات یہ شروع ہوئے۔ ہمارے قافلے ہیں جو شام گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آنا تھا، اگر تو گیا ہے اور آیا ہے تو پھر بتا راستے میں وہ ہمارے قافلے بھی ملے کہ نہیں ملے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں مجھے 3 قافلوں کا ذکر ملتا ہے کہ ملے، اور ایک قافلے کے پاس سے جب میں گزرا تو وہ سو رہے تھے، جب میرا براق اس قافلے کے قریب سے گزرا تو براق کی برق رفتاری کی وجہ سے ان کا اونٹ ڈر گیا اور وہ دوڑ پڑا، اور اس کے دوڑنے کی وجہ سے سوار کا پانی کا پیالہ گر گیا، پھر وہ پانی کا پیالہ تلاش کرنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کب پہنچیں گے ہمارے قافلے؟ سرکار نے فرما دیا، وقت بتا دیا، پہلا قافلہ اس وقت پہنچے گا، دوسرا قافلہ اس وقت پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ جو ہے وہ آج سے تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جائے گا، غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جائے گا۔ پہلا قافلہ بھی اپنے وقت پر پہنچا، دوسرا قافلہ بھی اپنے وقت پر پہنچا، تیسرا قافلہ اگر اپنی روٹین کے مطابق چلتا رہتا تو اسی وقت پہنچتا جس وقت مصطفیٰ نے کہا تھا، لیکن وہ کسی عارضے کی وجہ سے رک گئے اور دیر ہو گئی۔ ابو جہل ایک چوٹی پر چڑھ گیا اور دیکھ رہا ہے
سورج کی طرف کہ سورج غروب ہو جائے اور میں اونچی آواز سے کہوں مکے والوں دیکھ لو سورج غروب ہو گیا لیکن قافلہ نہیں پہنچا، محمد نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ادھر دوسری چوٹی پر ابو بکر صدیق جا کھڑے ہوئے اور دیکھنے لگے اس راستے کی طرف جس راستے سے قافلے نے آنا تھا۔ ابو جہل بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے سورج ڈوبے اور میں کہوں سورج غروب ہو گیا، قافلہ نہیں آیا، اور ابو بکر صدیق دوسری چوٹی پہ بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں قافلے کی طرف کہ قافلہ آ جائے اور میں اعلان کر دوں کہ وہ دیکھو قافلہ آ گیا، میرا محبوب جھوٹا نہیں ہے، میرا محبوب جھوٹا نہیں ہے۔ ابو بکر بھی راستہ دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل بھی چوٹی پر بیٹھا دیکھ رہا ہے غروب آفتاب کی طرف۔ اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کوئی پوائنٹ ملے اور میں مصطفیٰ پہ بات کروں، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ کی عظمت ملے اور میں پورے مکے میں عظمت مصطفیٰ کا پرچار کروں۔ کام ایک سا ہے لیکن نیتیں اور مقاصد جدا جدا ہیں۔ آفتاب نے سر جھکایا، ایک آواز بلند ہوئی ابو جہل کی، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا۔ ابھی اگلا جملہ بول رہا کہ صدیق اکبر کی آواز آئی، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا، وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ تو معراج کا معجزہ جہاں پر پوری کائنات کو عالم تحیر میں مبتلا کرتا ہے اور نبوت مصطفیٰ کی ہماگیری کو واضح کرتا ہے، وہاں پر صدیق اور زندیق میں فرق بھی کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے معراج مصطفیٰ کی تصدیق ابو جہل کی زبان سے سن کر کی تھی۔ ابو جہل جیسا جھوٹا بھی کوئی ہوگا، ابو جہل جیسا فاسق بھی کوئی ہوگا، ابو جہل جیسا زندیق اور لعین بھی کوئی ہوگا۔ ارے اس کی زبان پر بات آئی لیکن ابو بکر صدیق نے تحقیق نہیں کی کیونکہ بات عظمت مصطفیٰ کی تھی، اس لیے تسلیم کر لی۔ اور اس کی مثال ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک یہودی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھوں گا، ایک شرط ہے۔ تو میں کیا؟ تو میں وہ سامنے جو درخت ہے نا اسے اپنے پاس بلائیں، اگر آپ کے بلانے پہ آ گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں درخت کو آ ہی جائے گا، تو ہی جا کے کہہ دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ میرے کہنے پر درخت چل پڑے، میرے کہنے پر چل پڑے۔ فرمایا تیرا نہیں کہنا، پیغام میرا ہے۔ جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھوبی ایک تھا بزم میں آنے جانے والا، اس کے مزاج میں تیزی تھی، جب بھی وہ محفل میں آتا کوئی ایسی بات کرتا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی مسکرا دیتے۔ آپ بھی اس کے اس شوخ پن کو پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے ہیں، مریدین میں بیٹھے ہیں، تیزی تیزی سے آیا، اپنی لکڑی کو پتھر پہ رکھا، کہا کر دوں پار۔ انداز ہی اس کا ایسا تھا، وہ آتا ہی حضور کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے تھا کہ سارا دن پڑھا کر درسیات میں تھکے ہوتے ہیں تو میں آپ کی طبیعت کو کچھ تازہ کرایا کروں، اسی مقصد کو لے کر آتا تھا۔ آیا تیزی تیزی سے، پتھر پہ رکھی چھڑی، کر دوں پار؟ آپ نے فرمایا کر دے۔ اس نے پتھر پہ چھڑی رکھی، وہ پتھر سے پار ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے کہا بڑا یہ صاحب کرامت ولی اللہ بن گیا، یہ تو بڑا حق رسیدہ بن گیا۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، تو بڑا مقام حاصل کر لیا دور رہ کر، کیسے ملا؟ اس نے کہا ارے کیسے ویسے کیا پوچھتے ہو، میرا کوئی کمال نہیں، تم نے غور نہیں کیا۔ کہا بات کیا ہے؟ کہہ رہا بات تم نے نہیں دیکھا، میں نے پتھر پہ چھڑی رکھی تو وہ رکھی گئی، گئی نہیں، ٹھہر گئی۔
پھر میں نے غوث سے پوچھا کر دوں پار؟ انہوں نے کہا کر دے، تو وہ ہو گئی۔ وہ میرے کرنے سے نہیں ہوئی، ان کے کہنے پہ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کر دے، مجھے یقین تھا اب ہو ہی جانی ہے، اب ہو ہی جانی ہے۔ تو کہا جا، تو جا کے کہہ دے کہ تجھے مصطفیٰ بلاتے ہیں، اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اب یہودی نے کہا درخت کو کہ درخت تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اب درخت نے یہ تو نہیں کہا تو یہودی ہے پہلے گواہ دے، درخت نے یہ نہیں کہا کہ تو یہودی ہے پہلے گواہ دے۔ بات مصطفیٰ کی تھی، راوی کی تحقیق نہیں کی۔ میری بات نہیں سمجھ، بات عظمت مصطفیٰ کی تھی، راوی کی تحقیق نہیں کی، بلکہ درخت بھی فوراً چل پڑا۔ ارے کہنے والا کوئی ہو، بات تو مصطفیٰ کی ہے، کہنے والا کوئی ہو، بات تو مصطفیٰ کی ہے۔ اسی طرح معراج کی رات جب صبح کو ابو جہل نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہو سکتا ہے، تو ابو بکر صدیق نے تصدیق نہیں کی، ابو جہل کی زبانی سنا اور ابو جہل کی زبانی سن کر تصدیق کر دی۔ ہاں اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اصول دے دیا۔ ارے ضعیف کی رٹ لگانے والوں، جب بھی عظمت مصطفیٰ کی بات چلتی ہے تم کہتے ہو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ وہ ضعیف ہے یا نہیں فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن اپنی سوچ میں فرق کر لو کہ ابو بکر صدیق نے تو یہی پیغام دیا ہے، جب بات عظمت مصطفیٰ کی ہو پھر راوی کو نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہیں۔ جب بات مصطفیٰ کی عظمت کی ہو پھر راوی کو نہیں دیکھتے، پھر مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہیں۔ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے جس پر میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں ہیں، مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کی اہلیہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سردی کا موسم ہے، جنگل کا ہے، زوجہ محترمہ بیمار ہیں، بادل بھی چھایا ہوا ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے، آندھی کا ماحول بھی بنا ہوا ہے، اور ان قریب بارش ہونے والی ہے۔ دور جنگل میں ایک درخت پر آگ کا شعلہ جلتا ہوا نظر آیا، آگ کا شعلہ جلتا ہوا نظر آیا۔ توجہ ہے؟ آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا یہاں رکو، میں وہاں جاتا ہوں، یا تو ہمیں سردی سے بچاؤ کے لیے آگ مل جائے گی، اگر آگ نہ ملی تو کم از کم اس آگ پر کوئی راستہ بتانے والا تو مل جائے گا کہ راستہ کون سا شکٹ ہے، کس راستے کی طرف ہم نے چلنا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ آگ تو تھی نہیں، وہ نار تو نہیں تھی، وہ تو نور تھا، وہ نار نہیں تھی، وہ نور تھا، اللہ رب العزت کا ظہور تھا۔ دیدار باری تعالیٰ کی ایک جلوہ دیکھا، باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اسی گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ کہا یہ عصایا، اے مولا کریم یہ میرا ڈنڈا ہے، احش بہا علی غنمی، میں اس ڈنڈے کے ساتھ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور بھی میرے لیے اس میں کام ہے جو میں کرتا ہوں، اس سے ضروریات ڈنڈے سے پوری کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا القی عصاک، یہ ڈنڈا ذرا زمین پہ تو رکھ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پر رکھا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، وہ ڈنڈا بہت بڑا، توجہ ہے، جب وہ ڈنڈا سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام
پر خوف طاری ہوا اور وہ بھاگے. سانپ بنا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، اے موسیٰ خذھا، اسے پکڑ لے، نعیدھا سیرتھا الاولی، جب تو اسے پکڑے گا تو پھر ہم اسے ڈنڈا ہی بنا دیں گے. یہ سانپ بن گیا ہے، جب تو اسے پکڑ لے گا تو ہم پھر اسے ڈنڈا ہی بنا دیں گے. پکڑ اسے. اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، خوف ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر وہ لکڑی کا ڈنڈا. اب فرمایا بغل میں ہاتھ ڈالا، جب نکالا تو وہ سورج چاند کی طرح روشن. یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائیں اور فرمایا اب جا فرعون کے دربار میں، اب جا فرعون کے دربار میں جا، انہیں جا کر میری توحید، میری ربوبیت کا پیغام دے. اگر وہ نہ مانے تو اسی ڈنڈے کو پھینکنا، یہ سانپ بن جائے گا، پھر پکڑ لینا، یہ ڈنڈا بن جائے گا. یہ نشانی ہے. فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا. فرعون بھی ڈرا، فرعون کے سارے درباری بھی ڈرے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب ڈرے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے. موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ڈرے، گھبرائے؟ یہ سب گھبرائے اس لیے کہ ان کے لیے نیا منظر تھا. موسیٰ علیہ السلام نہیں گھبرائے کیونکہ ان کے لیے نیا منظر نہیں تھا، پہلے دیکھ چکے تھے، پہلے دیکھ چکے تھے. ایک دوسری مثال قرآن سے، مصر کی عورتوں کی دعوت کی حضرت زلیخا نے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا آپ سامنے آئے ان کے. جب حسن یوسف سامنے آیا بنائی دیا ہننا، انہوں نے اپنی انگلیاں دی، انہیں ہوش نہ رہا. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جن جن عورتوں کو یوسف علیہ السلام کی جھلک ہوئی، ان میں سے ایک کی عقل بھی درست نہ رہی، ساری کی ساری عقلیں زائل ہو گئی. ایسا حسن تھا، ایسی دیت، ایسا کشش تھا، کوئی بھی اپنی عقل کو سلامت نہ رکھ سکا، پاگل ہو گئی. اور مصر کی گلیوں بازاروں میں پاگل بن کر گھومتی تھی. لیکن زلیخا کو کچھ نہیں ہوا، نہ ہاتھ کٹے، نہ عقل لٹی. ارے ان کے ہاتھ کٹ گئے، زلیخا تجھے کچھ نہیں ہوا. پر میں ان کے لیے پہلا منظر تھا، میں پہلے دیکھ چکی تھی. ان کے لیے پہلا منظر تھا، میں پہلے، توجہ ہے، میں پہلے دیکھ چکی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے پاس بلایا، سارے پردے اٹھا دی، اپنا دیدار کروایا. کیوں؟ اس لیے قیامت کا دن آنے والا ہے جب اللہ رب العزت نے بے حجاب ہو کر پوری کائنات کے سامنے اپنے جلوے دکھانے ہیں. اس وقت امتی تو امتی، سارے نبی بھی از خود وارفتہ ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، کوئی اپنے آپ میں نہیں ہوگا، حواس اڑے ہوں گے، بدحواسی کا عالم ہوگا. محبوب آ، جو منظر میں نے قیامت والے دن لوگوں کو دکھانا ہے، تو آج مجھے دیکھ لے، سارے پردے اٹھا کر تجھے دکھا دیتا ہوں، تاکہ کل جب میدان محشر میں اپنے پردے اٹھاؤں تو ساری کائنات بے خود ہو اور تو اپنے آپ میں ہو. کیونکہ تو نے شفاعت کرنی ہے، تو نے سنبھالنا ہے ان کو، تو نے دلاسا دینا ہے. اب ساری کائنات میرا قیامت کا دن نفسی نفسی کہیں گی، نبی نفسی نفسی کہیں گے، امتی نفسی نفسی کہیں گے، غوث ابدال کتب نفسی نفسی کہیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی، لیکن مصطفیٰ کہیں گے امتی امتی. آپ کو نفسی نفسی کہنے کی ضرورت نہیں، آپ بدحواسی میں نہیں، آپ کے ہوش مضبوط، آپ کے قبا مضبوط، آپ کے ہوش بھی نہیں اڑیں گے، اپنے پورے حالات میں ہوں گے. کیوں؟ سب کے لیے نیا منظر ہے، مصطفیٰ پہلے دیکھ چکے ہیں. سب کے لیے نیا منظر ہے، مصطفیٰ پہلے دیکھ چکے ہیں. اسی لیے
اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تجھے شفاعت کا صحرا باندھنا ہے، ساری کائنات کو تو نے اپنی شفاعت سے ان کی قسمتوں کے فیصلے کرنے ہیں، اگر تو ہی نفسی نفسی کرے گا تو پھر شفاعت کون کرے گا؟ پہلے میں تجھے اپنا آپ دکھا دوں تاکہ اس دن تو ثابت رہے، ثابت قدم رہے، کوئی رہے نہ رہے تو ثابت قدم رہے۔ تو میرے دوستو یہ معراج کی حکمتیں ہیں، اور اس معراج میں جو راز پوشیدہ ہیں اگر سب کے سب بیان کیے جائیں تو وقت کیا زندہ اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آج کی معراج کی رات کے صدقے وہ عروج عطا فرمائے جو در حقیقت عروج آدمیت ہے، اور عروج آدمیت اتفاق اتحاد باہمی یگانگت میں ہے۔ عروج آدمیت کہاں ہے؟ یہ عروج کی رات ہے نا، شب معراج ہے، اس رات عروج ملا۔ اس رات کیسے؟ نمازیں ملی نا، پتہ چلا کہ انسان کا عروج نماز میں ہے، بندے کا عروج نماز میں ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، اور نماز با جماعت پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں۔ بیت المقدس میں با جماعت پڑھائی، بیت المعمور میں با جماعت پڑھائی۔ نماز جماعت سکھاتی ہے۔ جماعت کا مطلب سمجھتے ہو؟ مل جانا، بولو نا، مل جانا، منتشر ہونا یہ جماعت نہیں ہے، بکھرنا یہ جماعت نہیں ہے۔ بکھرنا اس میں عروج بھی نہیں ہے۔ جب تک عرب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تو انہیں وحشی عرب کہا جاتا تھا، لیکن جب اوس و خزرج نے اپنی دشمنیاں مٹائیں، جب مہاجر اور انصار بھائی بھائی بنے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا تو یہ اتحاد تھا جس نے عربوں کو پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ تو میرے دوستو جب تک ٹوٹے رہو گے، جب تک بکھرے رہو گے، جس علاقے میں ہو، جس ماحول میں ہو، تم پر انگلیاں بھی اٹھیں گی، تم پر باتیں بھی بنیں گی۔ 3 بھائی ہیں، میں کچھ تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، اور تینوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایک بھائی کچھ لوگوں میں بیٹھتا ہے اور اپنے 2 بھائیوں کے گلے کرتا ہے، دوسرا بھائی اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے اور باقی 2 کے گلے کرتا ہے، تیسرا بھائی اپنے تعلق والوں کے پاس بیٹھتا ہے اور باقی 2 کے گلے کرتا ہے۔ سننے والے ہاں میں ہاں تو ملائیں گے، لیکن شاباش کس، وہ باتیں بھی سنیں گے اور ہنسی مذاق بھی انہی کا اڑائیں گے، اور کہیں گے کتنے بیوقوف ہیں کہ اپنے گھر کی باتیں خود ہمیں بتا رہا ہے۔ ظاہر میں تلیاں دیں، اسے عزت نہیں کہتے۔ عزت وہ ہماری عدم موجودگی میں لوگوں کی زبانوں پر ہو۔ یہ سننے کی کوشش کرو اگر ہمت ہے، یہ سننے کی کوشش کرو اگر برداشت ہے، اس آواز کی کوشش کرو جو تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی، تمہارے بعد جو آوازیں اٹھتی ہیں ان آوازوں کو سنو، ان میں تمہاری عزت ہے یا تمہاری ذلت ہے۔ جو آوازیں تمہارے کانوں میں پڑتی ہیں وہ تو خوشامدی ہیں۔ توجہ ہے؟ اپنی پیٹھ پیچھے ہونے والی آوازوں کو سنو۔ جب میں اس گھر کا فرد ہوں تو پھر میں اس گھر کے مسائل الجھا کیوں رہا ہوں، سلجھا کیوں نہیں؟ جب میں اس گھر کا فرد ہوں تو میں اس گھر کو، یا تو میرا اس گھر سے تعلق کٹ جائے نا، لوگ کہیں کہ نہیں یہ علیحدہ ہو گیا ہے، پھر تو چلو کہیں کہ نہیں جی اب یہ علیحدہ ہو گیا، اس کی اپنی زندگی ہے۔ جس گھر میں کی باتیں کرتا ہوں اسی گھر کا میں ایک فرد ہوں، جس گھر کا مذاق اڑاتا ہوں اسی گھر کا میں ایک فرد ہوں، جس گھر کی آوازیں کستا ہوں اسی گھر کا میں ایک فرد ہوں۔ تو کیا میں اپنی عزت کروا رہا ہوں؟ بولو نا، میں اپنی عزت نہیں کروا رہا نا۔ تو میں اپنے اپنے گھروں کو سنبھالو، اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جس گھر کے ہم فرد ہیں
ہم فرد نہ رہیں، ہم قوم بن جائیں، ہم منتشر نہ رہیں، ہم جمعیت بن جائیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے دوستو، انتشار میں اجتماع میں عزت ہے، انتشاری ہے، اجتماع میں عروج ہے۔ اگر عروج چاہتے ہو تو پھر آؤ شب معراج کے اس حسین موقع پر دلوں میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور اس گھر کے مسائل کو الجھائیں گے نہیں، سلجھائیں گے۔ بولے، مسائل کو سلجھائیں گے، الجھائیں گے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔